مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ یا زبان سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے. تو دوسرے کا مطلب مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی انسان ہو, ہے نا کہ نہیں؟ یہ اصل میں حدیث جو ہے اس میں تو دوسرے مسلمان کا ذکر ہے اس میں. جی. مگر میرے خیال سے تو یہ جنرلی اپلیکیبل ہے کہ کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. تو اب ایک مسلمان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی جو زندگی ہے اس میں اتنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ شاید اس کا ایمان پکا ہو, شاید اس کا ایمان کمزور ہو, شاید اس کے اعمال اچھے ہوں, شاید اس کے اعمال اتنے اچھے نہ ہوں. ایک مسلمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, ایک غیر مسلمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلمان ہے, وہ کسی غیر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, شاید اس کے اعمال بہت اچھے ہیں شاید, اور ایک مسلمان ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, شاید اس کے اعمال برے ہیں. تو صرف اگر ایک نام کا مسلمان ہے مگر اس کے اعمال برے ہیں, وہ جنت میں پہنچ جائے گا ایونچولی, اور ایک غیر مسلمان ہے, اس کے اعمال اچھے ہیں لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بیسک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. اس کے بغیر تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کہنا کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے اخلاق ہم سے اچھے ہیں لہذا وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا چاہیے, ہمارا کام تو نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تعلیمات کے روح سے جو کوئی مسلمان نہیں ہوا, جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا, تو وہ غیر مسلم ہے اور وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا. مگر یہ کہ ہم حتمی طور پہ سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کون جہنم میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو عین موقع پر ہے وہ ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے یا اس کو ہدایت مل جائے. یہ کہا گیا ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن اب جیسے بل گیٹس ہے, یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, یہ اس کے قریب ہے, اب اس کو جو کچھ مل گیا ہے وہ دنیا میں مل گیا. اب یہ لاکھ وہ کرے خیراتیں کرے اور یہ تو مگر یہ کہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک تو نجات تو نہیں پا سکتا ہے. تو وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ بل گیٹس جو ہے پہلے کلمہ پڑھے پھر کیا کرے؟ یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے, جبھی تو مسلمان ہوگا. اگر وہ عیسائیت پہ قائم رہتا ہے تو وہ لاکھ اچھے اعمال کرے تو اس کا آخرت میں تو حصہ نہیں ہوگا. ہمارے گویا کہ جو ہمیں تعلیمات دی گئی اس کی روح سے. تو جو یہودی جو ہیں وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں نا, یہودی جو ہیں یہودی بھی ایک خدا کو مانتے ہیں
اور مگر وہ ہمارے رسول کو تو نہیں مانتے. رسول حضرت موسیٰ کے بعد آئے تو اب یہودی جو ہے اپنا مذہب تو نہیں چھوڑے گا نا اتنی پشتوں سے. سورہ اعراف کی ایک آیت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے دیر ہو رہی, مجھے فون کرنا ہے. اچھا انڈیا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو چلو تھوڑا چلو سر نہیں اوکے اوکے چلو السلام علیکم. جی یہودی جو ہے, یہودی اور کچھ عیسائی بھی ہوتے ہیں جو آرتھوڈاکس جو عیسائی ہوتے ہیں کچھ جو کہ ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کچھ عیسائی جو ہیں وہ نہیں کہتے کہ یونیٹیرین جو ہوتے ہیں, یونیٹیرین کہلاتے ہیں شاید وہ. جی ایک یونیٹیرین ہوتے ہیں, ایک میرے خیال کاپٹک بھی ہوتے ہیں, ایک جو کیتھولک سے الگ ہوتے ہیں. کیتھولک نہیں ہوتے, پروٹیسٹنٹ نہیں ہوتے, الگ ہوتے ہیں وہ, جیسے ایسٹرن یورپ میں ہیں شاید وہ. تو اب عیسائی جو ہیں, اگر فرض کریں ایک عیسائی ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے اور ایک یہودی ہے ایک خدا کو مانتا ہے, اور ان کا مذہب حضور سے پہلے سے آیا ہوا ہے. مگر جب حضور کا نزول ہو گیا تو ان پہ ایمان لانا تو ضروری ہے. اس کے بعد تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا, نہ نجات پا سکتا ہے وہ. یہ کہہ کہ ہم تو پرانے رسول کے پابند وہ ہیں, ماننے والے ہیں, ہم نئے کو نہیں مانتے. تو اگر وہ جو قرآن میں جو بات ہے کہ اللہ میاں نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے اور ہر قوم میں اور ہر ٹائم پیریڈ میں, تو اگر یہاں پہ امریکہ کا جو کانٹیننٹ تھا کو 20 بلکہ 10,000 سال پہلے یہاں پہ کوئی عیسائی نہیں تھے, کوئی مسلمان نہیں تھے, صرف نیٹو امریکنز تھے. اب وہ جو لوگ یہاں پہ 10,000 سال پہلے 20-30,000 سال پہلے جو یہاں پہ زندہ تھے فوت ہو گئے, کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ مطلب یہ کہ انہوں نے اگر اپنے رسول کو مانا ہوگا جو ان کے زمانے میں ہیں, پھر تو وہ نجات پائیں گے. لیکن اگر کوئی موجودہ دور میں کوئی ہے اور وہ ہمارے رسول کو نہیں مانے گا تو وہ تو نجات نہیں پا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یعنی آپ جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مبعوث ہیں. پہلے جتنے نبی آئے وہ مقامی طور پہ ہوتے تھے, یہ پوری امت کے لیے. تو اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو حضرت عیسیٰ کو مانوں گا. جی تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا. مگر جو عیسائی ہے وہ کہہ رہا ہوگا میں صحیح ہوں, جو مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہوگا میں صحیح ہوں, جو بدھسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, یہودی ہے وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, عیسائی بھی ہر روز کہہ رہا ہوتا ہے میں جنت میں جاؤں گا. یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا جا کے. کون جائے گا کون وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, قرآن شریف کی آیت ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا درمیان فیصلہ کرے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے. مگر جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے ذریعے تو ہم کو پتہ ہے کہ یعنی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے.